السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ظفر عباس کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای باکس۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے یہ ہے گینگسٹر پروگرام۔ اسے یقیناً آپ کو فوراً سمجھ آ جاتی ہوگی کہ میں کسی گینگسٹر کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا خوفناک انسان جس کے آگے انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ کسی کا خون بہانا، کسی کو قتل کرنا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ قتل کا سلسلہ، خون بہانے کا سلسلہ یقیناً یہ آج سے سال سے 10 سال سے دہائیوں سے نہیں ہے۔ یہ جب سے یہ دنیا آباد ہوئی تب سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ انسان انسان کو قتل کرتا آ رہا ہے۔ کوئی پیسے کے لالچ میں قتل کرتا ہے، کوئی جائیداد کے لالچ میں قتل کرتا ہے، کوئی عزت کے خطرے میں قتل کرتا ہے، کوئی سیلف ڈیفنس میں قتل کرتا ہے۔ لیکن آخر خون تو انسان کا ہی بہتا ہے۔ آخر نسل تو کسی انسان کی ہی برباد ہوتی ہے۔ آخر یتیم تو کوئی انسان کا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ تو آج میں جس گینگسٹر کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا، یہ بھی ایک بہت خطرناک ترین گینگسٹر تھا۔ یہ جتنے بھی گینگسٹر دنیا میں آپ نے دیکھے ہیں، سنے ہیں، گزرے ہیں، ہر گینگسٹر کا اپنا ایک طریقہ واردات ہوتا تھا۔ اسی طرح اس کا بھی اپنا ایک طریقہ واردات تھا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ کیا کرتا تھا۔ یہ انسان کو نشہ آور چیز کھانے میں یا چائے میں ملا کر اس کو بے ہوش کرتا، اس کے بعد اس کو روڈ پر لٹا کر اوپر سے گاڑی گزار دیتا، یعنی کہ اس قتل کو ایک ایکسیڈنٹ کی شکل دیتا، تاکہ پولیس جو ہے اس کو یہی پتہ چلے کہ کوئی گاڑی اس کو ہٹ کر کے گزر گئی۔ تو میں بتاتا ہوں کہ یہ گینگسٹر کون تھا، کہاں سے تھا۔ اس کا نام تھا حنیف مندی، اور یہ قصور کے ایک علاقہ ہے جہاں کا تھانہ بھی بڑا مشہور ہے، الہ آباد۔ اس علاقے کا یہ رہنے والا تھا۔ ناظرین، یہ واردات جو بھی کرتا تھا اس میں یہ ڈرائیورز کو، ٹیکسی ڈرائیورز کو استعمال کرتا تھا، پرائیویٹ ٹیکسی ڈرائیورز جن کے پاس کرولا، 2D اور اس طرح کی بڑی گاڑیاں ہوتی تھیں۔ ان کو یہ لمبی ڈرائیو پہ لے جاتا، کبھی کہتا پشاور جانا ہے، کبھی کہیں، زیادہ تر پشاور بھی تھا۔ اور اس کے گینگ میں بھی بہت سے لوگ علاقہ غیر سے شامل تھے جو اس کے لنک میں تھے۔ بیسیکلی یہ کام منشیات کا کرتا تھا۔ اور ڈرائیور اور ٹیکسیز زیادہ تر یہ سرگودا، میاں والی، خوشاب، جوہر آباد، فیصل آباد، ان علاقوں سے اس نے ٹیکسی لینی، اور اس ٹیکسی کو یہ وہاں پہ لے جاتا مختلف وائے سے۔ تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتائیں گے پروگرام میں۔ پشاور لے جاتا، علاقہ غیر میں لے جاتا، وہاں پہ یہ اس کو ڈرائیور کو مارتا، مارنے کے بعد یہ اس گاڑی میں منشیات بھرتا، اور منشیات کو مختلف طریقوں سے، جو اس کا طریقہ کار تھا، اس سے لے کے پنجاب میں آتا۔ پنجاب میں لاہور، اوکاڑا، قصور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، یعنی کہ جہاں جہاں اس کے کلائنٹ تھے وہاں منشیات کو سپلائی کرتا۔ لیکن جرم تو جرم ہوتا ہے، ظلم ظلم ہوتا ہے، آخر ایک دن مٹ جاتا ہے، اور اس نے مٹنا تھا۔ اور وہ کیسے مٹا؟ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں انسپکٹر ریاض عباس صاحب، جو کہ اس وقت الہ آباد تھانے کے SHO تھے، اور وہ بھی وہاں کا رہائشی تھا۔ اور کیسے انہوں نے اس کو پکڑا، اور بڑی ایک ٹوسٹ ہے اس کہانی میں کہ وہ پکڑا بھی گیا، پھر چھوٹ بھی گیا، بھاگ گیا، پھر پکڑا گیا، پھر یہ بہت سی اس میں چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل ای باکس کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں انسپکٹر ریاض عباس صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم ریاض عباس السلام صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی الحمد للہ۔
یہ گینگ جو گینگ تو اس کو نہیں کہہ سکتے، یہ گینگسٹر ہے بیسیکلی، ایک ہی آدمی تھا جو مقصد کی طرح پلانٹ طریقے سے واردات کرتا تھا. اس کا کیا طریقہ واردات تھا؟ کیسے یہ لوگوں کو لے کے جاتا یا کس طرح یہ اپنا یہ نظام چلاتا رہا؟ یہ ذرا میرے ناظرین کو بتائیے. حنیف مندی ایک بہت بڑا سمگلر ٹائپ منشیات فروش تھا، اور بڑے منظم طریقے سے وہ منشیات لاتا اور پنجاب کے کئی اضلاع میں وہ فروخت کرتا تھا. اب لاتا وہ کیسے تھا؟ بڑے اس میں جیسے آپ نے کہا نا، بڑے عجیب طریقے سے لاتا تھا، کیونکہ وہ اس کے منشیات آنے کے لیے اسے گاڑی چاہیے ہوتی تھی، اور وہ بھی اچھی قسم کی. تو جانے کے لیے تو وہ ڈرائیور ساتھ لے جاتا تھا، آنے واپس وہ خود آتا تھا. کیا مطلب؟ وہ کیا گاڑی ہائر کرتا تھا؟ جی، کیا کہتا تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے، یا جس وہ طرح اڈے سے وہ ایسا تھا. ٹیکسی اسٹینڈ میں سے؟ بتاتا ہوں. ٹیکسی اسٹینڈ پہ جاتا تھا، ڈرائیور سے بات کرتا تھا، کہتا میں نے فیصل آباد یا جانا ہے لاہور، اگر نزدیک اصلاح سے لی ہے گاڑی اچھی نئے ماڈل کی اسٹینڈ سے، تو اسے کہتا ہے کہ مجھے جلدی سیالکوٹ پہنچا دو، فیصل آباد پہنچا دو، میں نے ایئرپورٹ سے میں نے بیرون ملک جانا ہے. اس نے بیرون ملک کے پاسپورٹ بھی دکھاتا تھا. تو پاسپورٹ دکھا کے وہ جو ڈرائیور سمجھتا تھا اس نے بیرون ملک جانا ہے، ٹپ بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا. وہ بیچارے لالچ میں بھی آ جاتے ہیں تو ڈرائیور لوگ. تو وہ ڈرائیوروں کو نا اپنے اس طریقے سے ساتھ وہ رکھتا اپنے تھا، جال میں پھنسا لیتا ہاں. تھا. وہ اس میں وہ سامان اسی طرح کا، بیگ اسی طرح کا وہ ساتھ رکھتا تھا. تو جب پہنچتا تھا نا وہ فیصل آباد، تو وہاں پہ جانا، تو اندر جانا ہے، اسے اچھا پیسے دے جانے ہیں، اسے کہنا ہے کہ یار میں فلائٹ کا پتہ کر رہا ہوں، ابھی آپ جانا نا، ہو سکتا کوئی پرابلم نہ ہو. تو وہ ٹپ بھی اچھی دے جاتا تھا ساتھ. تو واپس تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتا، واپس آ کے کہتا یار وہ جو نا جس پہ فلائٹ میں نے جانا وہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، تو وہ تو فلائٹ نکل گئی ہے، تو اب مجھے کسی اور ایئرپورٹ پہ پہنچاؤ جلدی. تو پھر اسی طرح بات کرتے کرتے وہ پھر وہ جیسے وہ ہوتے ہیں نا جو اپنا ایروپلین کی ٹکٹیں دیتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرتا تھا. ہاں جی، وہ اپنا مجھے نا اپنا وہ جانا ہے بیرون ملک، امریکہ جانا ہے، یو کے جانا ہے، فرانس جانا ہے، تو کینیڈا جہاں پہ جانا ہے. میری فلائٹ چلی گئی ہے تو آپ مجھے نہ اکاؤنٹ تھا. تو وہ آگے سے پھر یعنی کہ باتیں کرتے کرتے وہ اس بات وہ ڈرائیور کو اس بات پہ یعنی کہ وہ ڈرائیور بھی سن رہا ہوتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی چانس نہیں ہے سوائے پشاور کی. تو اس سے وہ اچھا یعنی کہ اخلاق سے ویسے ڈرائیور کو وہ مطمئن کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈرائیور تو اس نے یہ سمجھا میری دیہڑی لگے گی، اچھی بات ہے، پشاور میں چھوڑ آتا ہوں. تو پھر اسے وہ مطمئن کر کے اس سے زیادہ پیسے بھی دے کے اسے کہتا ہے یار مجھے پشاور اتارو. تو پشاور جا کے وہ یعنی کہ جب وہ چلا جاتا تو وہاں پہ یہ ایک بڑا خوفناک قسم کا وہ ایک جرائم کرتا تھا کہ ڈرائیور کو کچھ پلا دینا رستے میں، اور پشاور کے قریب جہاں پہ اس نے اس کی گاڑی یوز کرنی ہوتی ہے، تو نشہ آور چیز پلا دی. علاقہ غیر میں لے جا کے کرتا ہوگا ڈیفینیٹلی. نہیں ہاں، وہ پشاور میں تھا. تو وہاں پہ اسے کیا کیا، اسے نشہ آور پلا دیا. جب وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا یا سو گیا تو اسے اتارتا، گاڑی سے اتار کے، اس کے ساتھ ایک دو بندے بھی ہوتے تھے، یہ نہیں کہ اکیلا بھی ہوتا تھا. تو اس کو اس گاڑی کے نا یعنی کہ روڈ پہ لٹا دیتے، تو گاڑی اوپر سے گزارتے تھے، اور ایک دفعہ آگے پیچھے دو دفعہ. جب اس کی ڈیتھ کچلا جاتا جب اس کی ڈیتھ کلیئر ہو جاتی، یہ دیکھتے کہ اب وہ مر گیا. اب یہ شیستر کرتا کیوں تھا؟ وہ اس لیے کرتا تھا کہ عام ویسے مارنے سے یہ ایکسیڈنٹ میں ہو جائے گا کہ ایکسیڈنٹ میں کوئی بندہ مرا ہے، تو بجائے اس کے کہ ویسے ہر بندے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جو کرمنل مائنڈ ہوتے ہیں وہ اپنی مائنڈ یوز کرتے ہیں اس حساب سے کہ میں نے اپنا جرم کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے، تو وہ اس طرح کرتا تھا. تو ایک نہیں، پھر اس طرح کرتے 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 یہ 12-13 بندے کو اسی طرح کو لے جاتا. اور پھر اس گاڑی میں اس کے پاس موقع بہت ہوتا، ٹائم بڑا ہوتا، بندہ تو مر گیا، گاڑی اس کی اپنی اب ہو گئی. اب وہ یہ بھی ایکسپرٹ تھا کہ اس میں گاڑی اگر کنیکشن لگا ہوا ہے وہ راستے میں پوچھ لیتا تھا اس میں کوئی ٹریکر وغیرہ ہے، کچھ ہے، یہ ہے وہ سارے. تو وہ بھی اس کو آتے تھے کہ یہ کیسے ٹریکر وغیرہ کو ختم کر لیتا تھا.
تو جب گاڑی اس کے اپنے پاس ہو جاتی ہے اور ڈرائیور تو ختم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر اس کی گاڑی میں جہاں پہ سیٹ ہے اس کے پیچھے ایک اور سیٹ بنواتا، یعنی کہ سیٹ کے پیچھے، اور وہ تقریباً 4 سے 6 اور 8 انچ کا وہ ایک پارٹ بن جاتا، تو نیچے بھی اس طرح کا وہ، تو اس میں وہ بھر لیتا منشیات ہر قسم کی، ہیروئن ہے اور وہ افیم وغیرہ، چرس وغیرہ ساری اس طرح کی، تو وہ لے آتا ہے پھر پنجاب میں مختلف اپنا، پھر وہ اس نے تو وہ کہتا ہے گاڑی اس کے پاس جتنے دن اس نے کرنی ہے اس کے بعد اس نے پھینک دینا۔ اندازاً کتنی وارداتیں اس نے کی یہ ہوں گی؟ تقریباً 24-25 بلکہ 26 میں کہہ سکتا ہوں 26 کی واردات ہے، جس میں اس نے ڈرائیوروں کو پہلے لے گیا اور وہاں پہ قتل بھی کیا ان کو۔ 26 ہاں رجسٹرڈ کیسز تھے 25۔ اور یہ سارے اسی علاقے کے تھے؟ مقصد سرگودا؟ جی یہ سرگودا کے، لاہور کے بھی کچھ تھے، شیخوپورے کے بھی تھے، لیکن زیادہ تر وہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ کیونکہ اس نے جرم کر کے وہی گھومنا ہوتا تھا، تو وہیں سے گاڑی لینی، وہیں پہ تعلقات بنانے، تو مثال کے طور پہ وہاں پہ رہتا نہیں تھا نا، تو جب واردات کرنی ہے تو ادھر سے گاڑی لے لینی ہے، تو اس کا وہ اس لیے وہ اتنا جلدی ٹریس بھی نہ ہوا۔ پھر علاقہ غیر میں زیادہ رہتا تھا، ادھر سے گیا پھر علاقہ غیر میں وہاں سے منشیات کی سودا کیا اور اس طرح کا لیتے دیتا کرتا رہا۔ آخر کار پھر سانپ سڑک پہ کیسے آیا؟ یہ بھی ناظرین کو بتائیے کہ وہ آپ کی گرفت میں کیسے آیا؟ اس نے نا یہ آیا ہوا تھا گاؤں، وہ الہ الہ آباد کے ساتھ اس گاؤں تھا، تو یہ آیا ہوا تھا گاؤں۔ جب اس کے اپنے گاؤں سے نکلا تو اس نے کئی بار بہرحال وہ جو جرائم پیشہ بندے ہوتے ہیں ان کے کبھی بھی کیا مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ وہیں سے جرم شروع کر دیتے ہیں، تو اس نے اصل میں تو اس کا ٹائم آ گیا تھا نا پھنسنے کا۔ اگر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی تو کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ پھر وہ جب کھینچتا ہے اس کا وقت آ گیا تھا، اس نے وہ غلطی کرنی تھی، اور پھر انسان غلطی کرتا ہے۔ تو اس نے الہ آباد کے ساتھ ایک قصبے سے گاڑی لی، تو گاڑی لے گیا، اسی کو بھی اسی طرح باتیں کرتے سے پشاور پہنچ گیا، وہاں پہ اس کو مرڈر کر دیا۔ نہیں تو جب اس نے یہاں سے گاڑی لی تو کسی نے دیکھا نہیں یہاں پہ اس کو گاڑی میں؟ میں بتاتا ہوں نا ادھر میں، جب اس کا مرڈر ہو جاتا ہے تو پیچھے سے یہاں پہ پہلے پرچہ ہوتا ہے اس کے گواہ کا، بندہ نہیں مل رہا، اب ہم اس پہ پھر جہاں سے وہ چلا وہاں سے لے کے ہم نے سارے موقع پہ گئے، گاڑیاں دیکھی، وہاں پہ CCTV بھی دیکھے، تو اس کا نا جو وہ ہوتا ہے کوئی کچھ بیڈ لک اور لک کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہمیں ایک پتہ چلا کہ اس گاڑی سے وہ نکلا، تو گاڑی کے بعد یہ بندہ ایک بینک میں گیا ہے اور وہ ATM یوز کیا اس نے۔ اچھا، وہاں پہ کیمرہ ہوگا؟ ہاں وہاں پہ، تو وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ورک کیا، ATM پہ یہ بندہ گیا ہے، اس نے گاڑی روک کے تو وہاں سے پیسے نکلوائے ہیں، وہاں پہ اس کی تصویر، تو اس کی تصویر لے کے نا ہم نے وہ پھر کافی لوگوں کو دکھائی، تو اس طرح ہمیں سب سے پہلے تو کسی کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے، پہلے اتنے کیسز میں یہ مرڈر کر چکا ہے، تو پھر پتہ چلا کہ یہاں نہیں، کیونکہ زیادہ تر تو وہ باہر رہتا تھا، ہاں جی مرڈر باہر کرتا تھا، منشیات بھی باہر سے لے کے آتا تھا، ڈرائیور بھی ادھر سے لیتا تھا، یہ پہلی دفعہ اس نے مجھے لگا کہ یہ غلطی کی ہوگی۔ تو حنیف مندی کا پتہ چلا میں کہ اس نے یہ واردات کی ہے، پھر ہم نے اس کا پھر پیچھا کیا، اس کو ٹریس کیا، ٹریس کرنے کے لیے مجھے علاقہ غیر یعنی کہ ہر وہاں جگہ پہ جانا پڑ گیا جہاں اس کے بارے میں آپ یعنی کہ خود وہاں پہ گئے؟ جی میں گیا ہوں علاقہ غیر میں گیا ہوں، وہاں پہ اس کے پیچھے وہاں پہ جہاں پہ منشیات وغیرہ یہ سارے لیتے ہیں، وہاں در آدم خیل وغیرہ پہ گیا تھا۔ علاقہ غیر میں اس کا ایک ساتھی تھا سنوبر خان، بہت بڑا منشیات فروش تھا، تو اس کے یعنی کہ جب اس پہ ہم کارروائی کر رہے تھے اس کا نمبر ہمیں مل گیا تھا، وہ نمبر پہ یہ ٹریس ہو گیا، پھر سنوبر خان کو ہم نے پکڑ لیا۔ جب ہم نے پکڑا تو اس کا موبائل ہمارے پاس تھا، سنوبر کی ہم نے اس سے بات کروائی، تو جب ہم نے اس سے بات کروائی نا تو اس نے کہا تو میں تو پشاور کے بالکل قریب آ گیا ہوں اور یہ جو موٹر وے ہے اس سے باہر نکلنے والا ہوں، تو ہم بھی اس ٹائم پشاور تھے، تو ہم نے پھر جلدی ریڈنگ پارٹی تیار کی اور اس کے یعنی کہ وہ فون سے باتیں تو اس کے ساتھ کروا رہے تھے، تو وہ پشاور جہاں پہ موٹر وے تھوڑا نکل کے GT روڈ آتا ہے تو وہاں پہ ہمیں نا نظر آ گئی ایک گاڑی جو نمبر بتا رہا تھا، اس نمبر پہ میں آ رہا ہوں،
تو اس نے نا وہی سٹائل ابھی ایک بندے کو اندر کھینچ رہا ہے، کھینچ کے نیچے لٹایا ہے، تو نیچے لٹا کے وہ نا اس کو گاڑی پیچھے کر رہا ہے، ایک ساتھ دو اور بھی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو ایک دم ہم نے جب دیکھا تو بھاگے ہم، اور تو فوری طور پہ ہم باہر نکل کے ہم نے جب اس نے دیکھا یہ پولیس آ گئی ہے یا پولیس والے آ گئے ہیں، تو ہم نے اس سے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو گھیرتے ہی سب سے یہ وہ بیچارہ جس کی یہ جان لینے والا تھا، تو اس کی جان بچ گئی۔ تو اس کا نام شاید بشیر تھا، وہ بشیر یا کچھ ایسے ڈرائیور کا نام، تو بے ہوش تو تھا، ہم نے اسے اٹھایا اس کو پکڑ لیا۔ تو جب اسے پکڑ لیا، اس کے ساتھی بھی پکڑ لیا، پٹھان بھی پکڑ لیا، تو پھر پورا گینگ تقریباً ہم نے پکڑ لیا۔ تو وہ بشیر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دینی تھی، وہ بچ گیا۔ تو اس بشیر کو بھی ہم ساتھ لے آئے۔ پھر اس کے بعد ہم واپس آ رہے تھے۔ چلو ایک جان تو بچا لینا آپ نے وہاں پہ اس یہ ڈرائیور کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وہ موقع پہ پہنچ گیا تو اس کی جان بچ گئی۔ جب ہم نے اس کو گرفتار کر لیا تو پھر یہ موٹر وے پہ بذریعہ موٹر وے ہم واپس آ گئے۔ جب ہم قصور پہنچے تو قصور کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھے نا پیٹ میں درد ہو رہی ہے، لہذا میں نے کہا کہ چلو اسے کچھ کھلا پلا دیں یا یہ چیک بھی کروا دیں۔ آپ اسی وقت سے گاڑی میں تھے یا میں دوسری گاڑی میں تھا، وہاں ملازم تھے۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ امی سے کچھ کھلا دیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، تو شاید واش روم بھی جانا چاہ رہا ہے۔ ہم نے کہا چلو، وہ روڈ کے اوپر ایک چوکی ہماری، تو اس چوکی پہ وہ چلے گئے۔ وہاں پہ چوکی چار بھی تھا، ملازم بھی تھے، ملازم تو ایک دو ہی تھے وہاں پہ، تو 4-5 ہمارے تھے۔ یہ سارا دن کے اور رات کے تھکے ہوئے تھے سارے ملازم۔ یہ تو اس نے وہ پلانر بہت ہو جاتا ہے یہ حنیف اور مندی، جیسے میں نے کہا ہے نا کہ اس کا ہر ایکٹ بڑا زبردست وہ تھا، ایک عام ڈاکو اور عام ڈکیتوں سے ہٹ کے تھا۔ اب تو ویسے بھی بڑا ایکٹیو ہو چکا، جب اس کو پکڑا گیا میں نے بھاگنا کیسے ہے؟ بھاگنا۔ تو اس نے جب چوکی میں آیا تھا، چوکی میں نا اس نے یعنی کہ ایک پلان بنا لیا تھا ذہن میں کہ میں نے ان سے بھاگنا ہے، میں نے ان سے اپنی جان چھڑانی ہے۔ تو وہ چوکی میں گیا، چوکی میں اپنا جو حوالات میں بند کیا۔ ملازم سارے تھکے ہوئے تھے، تھوڑا تھوڑا ایسے سونے شروع ہو گئے، لیٹنے شروع ہو گئے۔ تو ان ملازموں نے جو چوکی والے تھے انہوں نے کہا کہ انہیں چائے یعنی کہ آرڈر کیا چائے ان کو پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں سب کو۔ چائے آ گئی۔ جب چائے آئی تو اس حنیف بندے نے کہا جی مجھے واش روم جانا ہے دوبارہ۔ تو وہ ایک ملازم تھا، وہاں پہ لے گیا۔ تو جب واپس آیا نا واش روم سے، تو وہ چائے کہتا ہے جی میں چائے لے لوں، تو کہتا ہے لے لو۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جلدی جلدی اس میں چائے میں جو جس میں اس نے واش روم جا کے وہ نکال لی اس کے پاس تھی کہیں اس کی وہ پڑیا ہمیں لے، یا ایک پیکٹ تھا جس میں نشہ وہ جو ڈرائیوروں کو پلاتا ہوتا تھا، تو یا کیپسول تھا، بہرحال وہ اس کا اس طرح کا کچھ چیز تھی کہ اس نے جلدی جلدی اس میں ملا دی چائے میں، چینک چائے چینک میں ملائی۔ تو چینک میں جب وہ ملی تو پھر یہ حوالات میں چلا گیا۔ وہ سارے ملازموں نے اٹھ کے چائے پی، وہ اس نے بھی پی لی بیچارے، وہ جو چوکی کا سپاہی تھا اس نے بھی پی لی۔ اب وہ اتنی کہ سٹرانگ تھی، وہ نشہ تھا، اتنا سٹرانگ تھا، اس نے اپنا کام وہ کر لیا تھا کہ اب اس نے پورا پلان کر لیا کہ میں نے نکلنا۔ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ سارے تقریباً بے ہوش ہو گئے ہیں، تو ساتھ وہ ملازم بھی بیچارہ جو چوکی والا تھا، اس کے جیب سے وہ تھی اس کی ہتھ کڑی کی، تو اس نے نکالی۔ تو نکالنے کے بعد اس نے وہ کھولی، اپنے آپ کو کھولا، تو آرام سے وہ نکلتا۔ تو آپ کہاں تھے اس وقت؟ میں دوسری گاڑی میں تھا۔ ہم نے تو اس نے صرف چیک کروانا یا کھانا پینا یا کچھ یا دوائی، اب مجھے تو اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ کام ہو جانا ہے۔ تو ہم بھی تقریباً اس ٹائم پر تھانے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ تو ہمیں پھر وہ اطلاع ملی کہ جی یہ تو وہ سے بھاگ گیا ہے۔ تو جب وہاں پہ پھر ہم واپس پہنچے، سارا سرچنگ کی، ادھر ادھر محلے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ تھا ادھر، وہ مانگ رہا تھا، اور وہ نا وہ لنگڑا تھا، اور وہ گلیوں میں نا مانگتے ادھر گیا، لیکن وہ نکل گیا۔ پھر یعنی کہ وہ بھکاری بن کے وہ علاقے سے
غائب ہو ہاں گیا. نکل گیا، وہ نکل گیا. تو اس میں ہم نے دیکھا ملازموں کا بیچاروں کا قصور، کو تھکے تو تھے ہی، لیکن اس کے وہ جو کیپسول تھا وہ اس نے بتایا تھا کہ ملازموں سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں نہیں، انہوں نے کہا یہ میں ہارٹ کا میں پیشنٹ ہوں، اگر یہ میں نہ کھاؤں تو مجھے تکلیف ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو یہ وہ اس وجہ سے اس کے ہو گیا، وہ اس کے جیب میں وہ رہ گیا. ادروائز ورنہ تو کوئی چیز نہیں رہنے دیتے تھے ملازم. وہ میڈیسن اس کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلو کھاتا ہوگا کوئی تو ایسا نہ مر جائے. ویسے تو اس کی لیکن اس کا تو وہ پلان تھا، پلانر تھا، وہ اس نے وہ کام کیا. اب ہوتا ہی ہے کیا ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے، بھاگنے کے بعد اس نے پھر واردات. اچھا ہاں پھر کتنا عرصہ یہ مقصد ہے کہ یہ دوبارہ یہ تقریباً وارداتیں ہاں کرتا؟ تقریباً 1 سال پھر وہ ہمارے قابو نہیں آئے. اور اس اچھا. نے ہاں جی پہلے تو یہ اصل میں یہ تھا کہ زیادہ عرصہ رہتا تھا میاں والی سرگودا اور ان علاقوں میں جو آپ نے بتائے ہیں، تو ادھر بہت کام آتا تھا. لیکن اب کیونکہ اتنا مشہور ہو گیا تھا تو اس کو ادھر سے بھی اپنا شیخ پورہ قصور سے بھی اس نے، لاہور سے بھی اس نے گاڑیاں چھیننی شروع کر دی. اس طرح لے جاتا اور وہاں سے منشیات لے کے آتا تھا. پھر اس کے بعد ایک دفعہ میں وہ اطلاع ملی کہ یہ اس نے آنے اور بندہ ایک گاڑی اس نے لے لی ہے اس جگہ سے. یہ تھا کوٹ رادھا کشن، گاڑی اس نے لے لی. ہم نے تقریباً ہر اڈے پہ نا گاڑیوں کے تقریباً ڈرائیوروں کو ایکٹیو کیا ہوا تھا کہ اس کام سے بچنا، اس کام سے بچنا، اتنا بندہ یہ مار چکا ہے یا اور پھر یہ تھانے کے کسٹڈی سے بھاگا بھی ہے. تو مین جو اڈے تھے نا تو وہ سب کو میں نے بتایا ہوا تھا. تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اس اڈے سے گاڑی لے لی ہے، اور گاڑی بھی نئے ماڈل کی 0 میٹر، یعنی کہ وہ نئے برانڈ کی گاڑی تھی کرولا. تو گاڑی لی تو کسی ڈرائیور نے اس ڈرائیور کو پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں نے ایئرپورٹ پہ چھوڑنا ہے. ڈرائیور ایک بندہ ہے، اس نے ایئرپورٹ. تو یہ ہم نے سب کو بتائی ہوئی تھی کہ وہ ایئرپورٹ کا بہانہ بناتا ہے. اور وہ تو اس نے کہا یار تم یہ جو ایئرپورٹ والا بندہ ہے نا اس کی شکل کیسے ہے؟ تو ہم نے وہ تصویریں بھی دی ہوئی تھیں. اس نے جلدی اس نے شیئر کی واٹس ایپ کی یا جیسے بھی کی. تو اس نے وہ تصویر اس نے کہ بندہ تو یہی ہے، اور تھا بھی اس ٹائم وہ اکیلا تھا. آگے اس نے کہا تھا کہ بندے کھڑے ہوئے، اڈے سے اکیلا لیتا تھا، آگے باہر نکلنا لیتا تھا بندے. ہاں. تو وہ ابھی یہ کوٹ رادھا کشن یا ریلوے پھاٹک آتا ہے، پھاٹک کے قریب ہی تھا. تو اس کا بھی وہی بات ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے دینی تھی. تو پیچھے سے اس نے جو اس کا دوسرا ساتھی ہے وہ ڈرائیور ہے، وہ اس سے بات ہونے کی وجہ سے اس نے کہا تم اس کو اس طرح کرو کہ بہانہ لگاؤ اور گاڑی کو سلو کرو. وہ بھی یعنی کہ اس طرح، یعنی کہ سمجھو کہ وہ سپیڈ نہیں پکڑ رہی یا کوئی مکینیکلی کوئی اس کا کوئی خرابی بتاؤ اسے کہ یہ ایئرپورٹ آنے والی گاڑی نہیں ہے. تو باتوں میں لگاؤ. تو میں نے نا کیونکہ ہر اڈے پہ اپنا نمبر دیا ہوا تھا اس حوالے سے کہ کوئی بھی گاڑی یا اس طرح کی. پھر خاص طور پہ یہ ہم سے نا بھاگا ہوا تھا اور پریشر بھی تھا افسران کا کہ اتنی محنت سے ہم نے پکڑ کے یہ بھاگ گیا. اور وہ ملازموں کی اتنی انکوائری ہو رہی تھی. تو اس کے مجھے پتا تھا وہ میری ٹیم بہت اس طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی اس میں کوئی غلطی کر سکتے تھے، لیکن ہو گئی وہ صرف کیپسول کی دوائی کی وجہ سے. تو پھر یہ کہ وہ میں نے وہاں پہ نمبر وغیرہ دیا ہوا تھا. پھر بائی چانس مجھے بھی کال آئی کہ بندہ ایک آیا یہی شکل کا اور وہ اس نے یہ گاڑی بک کر لی ہے اور لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا ہے مجھے فیصل آباد ایئرپورٹ جانا. تو ہم نے جتنی یعنی کہ سپیڈ ہوگی ہم نے بھی اسی کہا کہ تم گاڑی تھوڑی سی سلو رکھو. پھر جتنی کوشش کی کہ ہم گاڑی پہ وہ پہنچے، لیکن اس کے ساتھی بھی اسی دوران اس کے 3-4 ساتھی بھی آ گئے تھے. وہ بھی انہوں نے گاڑی پہ بٹھا لیے تھے. ہاں بٹھا لیے تھے. وہ آگے کھڑے تھے، وہ بھی بیٹھ گئے تھے. اب 3-4 ہو گئے تھے. تو آگے سے ہم 3-4 گاڑیاں اپنی اور ایلیٹ فورس اور کافی جوان تھے، ہم نے انہیں روکنے کے بعد انہوں نے ہمیں دیکھتے فائرنگ شروع کر دی. پھر فائرنگ بھی بہت زیادہ انہوں نے کی ہم پہ. ہم نے حفاظت خود اختیاری سے کرتے ہوئے ہم نے وہ جو بھی فائرنگ کی. تو اس فائرنگ میں کافی گھنٹے 2-3 گھنٹے یہ فائرنگ ہوتی رہی. تو گاڑی سے تو اتر گئے تھے، اتر کے انہوں نے پوزیشن لے لی. تو پوزیشن کے میں فصلیں تھی لیفٹ رائٹ. تو بلکہ ایک تو ملازم ہمارے زخمی بھی ہوئے. تو اس آپریشن میں یا اس
ریڈ میں وہ مارا گیا تھا، زخمی ہونے کے بعد ہم نے ہسپتال بھیجا، لیکن اس کا کوئی اور ساتھی بھی مارا گیا یا نہیں، وہ اس کے بعد زخمی ہوئے تھے، وہ زخمی ہوئے بھاگ گئے؟ فصلیں بہت زیادہ تھیں وہاں پہ گنے کے، اور وہ لمبے لمبے بڑے بڑے یعنی کہ اس طرح تھی، تو وہاں پہ وہ ان کا وہ محفوظ یعنی کہ وہ بھاگنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ بہت شکریہ ریاض عباس صاحب، آج پھر آپ نے ہمارے ساتھ جو ٹائم سپینڈ کیا اور ایک ایسے بندے کو بے نقاب کیا ہے۔ ریاض عباس صاحب، یہ چونکہ پروگرام جو ہمارا ہے حنیف مندی والا، یہ ڈرائیورز اور منشیات اور کرائم بیس سارا پروگرام ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ڈرائیور حضرات کی بھی بڑی تعداد ہے، تو ان کے لیے کوئی اگر پیغام دینا چاہیں۔ جی میں ضرور کہوں گا، یہ جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں ان کی لائف بہت رسکی ہوتی ہے، اور یہ نا تھوڑے سے لالچ میں آ کے نا اور اپنی جان گنوا لیتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ بہت احتیاط کیا کریں، بہت زیادہ احتیاط کیا کریں، نمبر لیں اور فوری طور پہ اپنے گھر والوں کو شیئر کریں کہ یہ بندہ ہے، اس بندے کے ساتھ میں جا رہا ہوں، یعنی کہ گاڑی کو بک ہوتی ہے فوری طور پہ اس بندے سے کہیں اپنا نمبر دو اور اس کے نمبر پہ فون کریں۔ اگر وہ اٹھاتا ہے، اگر کرمنل ہوگا تو وہ اپنا نمبر نہیں دے گا، اگر ہے تو وہ اپنا نمبر دے گا، اسے کہ جی آپ ادھر ادھر ہوتے میں آپ کا کال کر سکوں، پھر اپنے سب سے پہلے اپنے گھر کال کریں، ان کو بتائیں، ہاں ان کو بتائیں کہ میں فیصل آباد جا رہا ہوں، قصور جا رہا ہوں، یا کہیں بھی جہاں پہ بکنگ ہے وہاں پہ جا رہا ہوں، تو پھر رابطے میں بھی گھر میں رہیں، اس کا نمبر چیک کرتے رہیں، اس کے ایکٹیویٹیز بھی چیک کرتے رہیں کہ وہ کیا حرکتیں کرتا ہے جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو اپنی جان کو اتنی آسان گنوانا یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑا غلطی کر بیٹھتے ہیں اور گوا بیٹھتے ہیں۔ ہم نے کئی جگہوں پہ انہوں نے ان کی لاشیں اٹھائی ہیں، اور غریب کو لوگ ہوتے ہیں، کسی کی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، جان اپنی گنوا دیتے ہیں، اور چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، کھانے کھا لیتے ہیں، غلط بات ہے، آپ کھانا اپنے ہاتھ سے اپنا کھایا کریں۔ تو وہ بڑے خوش ہو گئے جی، وہ انہوں نے یہ جی ہمارا نا مال یہ جو جا رہا ہے سواری جو پیسنجر یہ جو بہت اچھا جی، مجھے وہ ٹپ بھی دے رہا ہے، چیزیں بھی دے رہا ہے، کچھ کھلا پلا بھی رہا ہے، اور بھائی معاف کر دو، تم نے اپنا رزق کھاؤ وہ زیادہ اچھا، 10 روپے کی اپنی روٹی کھا لو، 50 کا 200 کا کھانا چلو کھا کے۔ اکٹھے بھی کھا رہے ہو تو کم از کم اس کی ایکٹیویٹی پہ دھیان رکھو، ہاں، وہ آپ کو کہیں پہ دھیان بھٹکا تو نہیں رہا آپ کا کہ کہے کہ یار وہ پانی لانا ذرا، مجھے کھانا آگے پڑا ہے تو وہ اٹھا دینا، یار مجھے کوئی بس چیز آپ ادھر منہ کیا اس نے کوئی ڈال دیا، جب آپ نے کھانے کے لیے اٹھنا ہے نا تو آپ نے سمجھنا کہ آپ کے ساتھ کوئی کام ہو گیا۔ آپ نے جب پانی لینے جانا ہے تو سمجھے آپ کے جو گلاس میں پانی اس میں کچھ ہو گیا۔ میرے ملازموں کے ساتھ اتنا یعنی کہ 8 بندوں کے درمیان سے وہ بندہ اشتہاری یعنی کہ وہ اتنا کرمنل بندہ گیا، اس نے ایک وہ کیپسول کی وجہ سے گیا، تو یہی کیپسول آپ کو کھلا کے وہ آپ کو بھی مار سکتے ہیں، تو احتیاط کیا کریں۔ پھر اس کے بعد میں نے اڈوں پہ ہم نے یہ کیا ہوا تھا، تو آپ بھی کیا کریں کہ اڈوں پہ خاص طور پہ جب گاڑی جائے تو اس کے کوائف رکھتے ہیں، شناختی کارڈ لے لیتے ہیں اور شناختی کارڈ کا اندراج کرتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہوتی ہے کہ گاڑی آپ نے باہر لگائی ہوئی ہے اور یہ اندر اس لیے نہیں لگاتے کہ دوسرے گاڑی والے بھی بھاگیں گے اور 10-20 کے چکر میں آپ تو بھائی پراپر طریقے سے وہاں پہ ایک رجسٹر 50-100 روپے کا ٹوکن بچاتے بچاتے اپنی جان گوا دیتے ہیں۔ نہیں، یہ وہ ٹوکن کی وہاں پہ تو کوئی نہیں بات ہوتی، وہاں پہ ان کی نا گاڑیاں کو یہ ہوتا ہے کہ ترتیب نہیں لگاتے، وہ لڑتے ہیں، لڑنے کے ساتھ ہی اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ بھائی ترتیب کے ایک کو جانے دیں، پھر دوسرے کو جانے دیں، پھر وہاں پہ کہیں کہ یہ اتنا یعنی کہ منظم کا طریقہ چکر میں ہوتے ہیں کہ باروں بار سواری ملے ہم نکل جائیں۔ ہاں، تو وہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے۔ اگر وہاں پہ رجسٹر رکھ کے اس کے اندراج کریں، اندراج کر کے اس کے کوائف لکھیں، اس کے کوئی ساتھی کے کوائف لکھیں، اس کے گاؤں کے کوائف لکھیں، ID کارڈ لیں، تو کافی حد تک یہ میں آپ کو سر بتاؤں، ہمارا ایک دوست تھا، تابش اس کا نام ہے، وہ یہی کام کرتا ہے ٹرانسپورٹری، اور اس کے بعد اس نے جناح ہاسپٹل میں لے لی ایمبولینس، تو وہ لے کے ایک پیسنجر کو جا رہا ہے ایمبولینس میں، انہوں نے پیشنٹ پیچھے ڈالا ہوا ہے اور ساتھ اس کے بندہ بیٹھا ہے، اس کو نہیں سمجھ لگی بیچارے کو کہ اس نے کس وقت ایک انجیکشن نکالا ہے اور اس نے اس کے نا یہاں پہ انجیکشن لگا دیا، ادھر اکاڑے سائڈ پہ ایک کوئی نہر تھی اس پہ جا رہے تھے، وہ انجیکشن لگا دیا، انجیکشن لگاتے ہی یہ بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا،
جب اس کو ہوش آیا تو تیسرا دن تھا، ایک بندے نے اس کو آ کے اٹھایا ہے، جھاڑیوں میں پھینک کے اس کو، تیسرے دن ایک بندے نے آ کے اٹھایا، اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، اور اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کون ہوں، آپ کون ہیں۔ اس کا پھر ٹریٹمنٹ ہوا، ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد کم از کم 2 ہفتے کے بعد وہ ذہنی طور پہ قائم ہوا، اور پھر اس نے بتایا کہ اتنا مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ تو گاڑی میں بیٹھ کے بھی آپ لوگ محتاط رہیں، ان کی حرکات و سکنات جو آپ کے ساتھ پیسنجرز ہیں ان کو دیکھتے رہیں کہ وہ کیا کریمنل تو نہیں ہے، کیا وہ ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ جو آپ کو جاتے جاتے بھی نقصان پہنچا دیں۔ گاڑی وہ لے گئے، اس کو پھینک گئے، تو ایسے نقصانات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کیا کریں۔ ناظرین، حنیف مندی بہت چالاک انسان تھا، اس نے کم از کم جس طرح انسپکٹر ریاض عباس صاحب بتا رہے تھے کہ 20 سے 25 لوگوں کی جان لی۔ تو ایسے لوگ معاشرے میں ناسور ہوتے ہیں جو انسانوں کا خون بہاتے ہیں اپنے مطلب کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے، انسانی جانیں لیتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی آپ لوگ، یہ ختم نہیں ہوتے۔ آپ پروگرام دیکھتے ہیں ہمارے گمنام شہید میں اور گینگسٹر پروگرام میں بہت سے لوگوں کے بارے میں ہم نے پروگرام کیے۔ آپ صرف ان کو سنا مت کریں، آپ ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے کام آنے والی ہوتی ہیں لائف میں، کہ کبھی خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا حکمت عملی اپنانا چاہیے، اس وقت ہمیں حاضر دماغی سے کام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ یہ ساری باتیں آپ لوگ سوچا کریں۔ پروگرام کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے چینل ای باکس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں تک ہمارا یہ پروگرام ضرور پہنچائیں۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ Please subscribe to this channel, eBox.